بریلی کا تاجدار بول رہا ہے، علامہ منظری صاحب، اکرم مینائی صاحب، سنو، بریلی کا رضا بول رہا ہے، حضرت آدم اعلیٰ ہے، حضرت زکریا اعلیٰ ہے، حضرت یحییٰ اعلیٰ ہے، حضرت سلیمان اعلیٰ ہے، حضرت داؤد اعلیٰ ہے، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اعلیٰ ہے، اور تمام پیغمبر اعلیٰ ہے۔ لیکن جب باری آمنہ کے لال کی آئی تو بریلی کے رضا نے اعلیٰ نہیں کہا، بریلی کے رضا نے بالا نہیں کہا، بلکہ بریلی کا رضا بولا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ ارے آدم سنو، عیسیٰ سنو، موسیٰ سنو، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ شان دیکھو، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اسی پوائنٹ پر تھوڑا سا اور بولوں، اس کے بعد ڈاکٹر اقبال پہ بولوں گا۔ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، پیچھے والوں بولو، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ دینے والا مدینہ میں دے رہا تھا، جب یہ دینے والا دے رہا تھا تو ابو بکر کو صدیق اکبر بنا رہا تھا، جب یہ دینے والا دے رہا تھا عمر کو فاروق اعظم بنا رہا تھا، جب یہ دینے والا دے رہا تھا عثمان کو ذو النورین بنا رہا تھا، جب یہ دینے والا دے رہا تھا علی کو فاتح خیبر بنا رہا تھا، جب یہ دینے والا دے رہا تھا ابو عبیدہ کو امین الامت بنا رہا تھا، جب یہ دینے والا دے رہا تھا حضرت زبیر کو جنتی بنا رہا تھا، جب یہ دینے والا دے رہا تھا حضرت بلال کو مؤذنوں کا امام بنا رہا تھا، جب یہ دینے والا دے رہا تھا حسن و حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنا رہا تھا، جب یہ دینے والا دے رہا تھا تو عبد القادر کو غوث اعظم بنا رہا تھا، جب یہ دینے والا دے رہا تھا تو حسن چشتی کو معین الدین بنا رہا تھا۔ ارے یہ دینے والا جب دے رہا تھا احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بنا رہا تھا، جب دینے والا دے رہا تھا اختر رضا کو تاج الشریعہ بنا رہا تھا، دینے والا دے رہا تھا ہم جیسوں کو غلام مصطفیٰ بنا رہا تھا۔ اور سے بولو، دینے والا دے رہا تھا ہم کو غلام مصطفیٰ بنا رہا تھا، غلام۔ اب سنو علامہ منظری، دینے والا دے رہا تھا ہم کو غلام، زور سے بولو، ہم کو غلام حکومت آئی، پرواہ نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ تم کو جتانے والی مشین ہے، ہم کو جتانے والا اجمیر کا خواجہ۔ مشین کی بیٹری کبھی بھی لو ہو سکتی ہے، لیکن اجمیر کے خواجہ کا پاور کبھی کم نہیں ہوگا۔ اس کو کرنٹ دینے والا احمد مختار ہے، لانے والا معین الدین چشتی ہے۔ زور سے بولو، زور سے بولو، زور سے بولو، اسپیڈ لاؤڈلی، سبحان اللہ۔ ہمیں غلام مصطفیٰ بنا رہا تھا، دیوان مصطفیٰ بنا رہا تھا۔ اب سنو اکرم مینائی صاحب، قاری عبدالحکیم صاحب، سنو، جب ہمیں غلام مصطفیٰ بنا رہا تھا، دیوان مصطفیٰ بنا رہا تھا تو ہماری شان کیا تھی؟ اب سنو اس ہندوستان کے دوسرے شاعر سے، اس نے کہا جب ہم غلام مصطفیٰ بنے تھے، حضرت ابو بکر صدیق اکبر بنے تھے، حضرت عمر فاروق اعظم بنے تھے، حضرت عثمان ذو النورین بنے تھے، حضرت علی فاتح خیبر بنے تھے، امام حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار بنے تھے، ابو عبیدہ ابن جرح امین الامت بنے تھے، عبد القادر غوث اعظم بنے تھے، حضرت نعمان ابن ثابت امام اعظم بنے تھے۔ حضرات ذرا غور تو کرو، حسن چشتی معین الدین بنے تھے، بریلی کا احمد رضا اعلیٰ حضرت بنا تھا، بریلی کا اختر رضا تاج الشریعہ بنا تھا، اور یہ بہرائچ کا رہنے والا مسعود جب یہ غازی دین و ملت بنا تھا تو بریلی کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ بنانے والا کوئی اور نہیں ہے، بنانے والا آمنہ کا لال ہے، ہمیں اپنا غلام بنایا، ہمیں اپنا دیوانہ بنایا۔ اب بینن پروا کے لوگوں تمہیں اپنا دیوانہ بنایا، جب تم دیوانے تھے تو تمہاری شان کیا تھی کہ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی، اور گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم کے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمہ کبھی۔ اصل کے اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت آرے تکبیر
زور سے بولو. ہمیں بنانے والا آمنہ کا لال ہے, عبداللہ کا پیارا ہے, حلیمہ کی گود کا بالا ہے, مصطفیٰ جان رحمت ہے. ارے وہی آمنہ کا لال ہے جس کے صدقے میں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی, جس کے صدقے میں حضرت نوح کی کشتی چوری پہاڑ سے لگی, جس کے صدقے میں حضرت ابراہیم کو خلت کا تاج پہنایا گیا, جس کے صدقے میں حضرت اسماعیل کو کٹنے سے بچا لیا گیا. وہی آمنہ کا لال ہے جس کے صدقے میں حضرت یوسف کو حسن و جمال عطا ہوا. وہی آمنہ کا لال ہے جس کے صدقے میں باپ اور بیٹے کی ملاقات ہو رہی ہے. وہی آمنہ کا لال ہے جس کے صدقے میں زمین و زمان کو پیدا کیا, جس کے صدقے میں مکین و مکا کو پیدا کیا, عرش اعظم کو پیدا کیا, لوح و قلم کو پیدا کیا, چنین و چنا کو پیدا کیا, بحر و بر کو پیدا کیا, توریت کو بھیجا اسی نبی کے صدقے میں, انجیل کو بھیجا اسی نبی کے صدقے میں, توریت کو لے کر آنے والا آیا اسی نبی کے صدقے میں, اور قرآن آیا تو اسی نبی کے صدقے میں. سبحان اللہ. جنت کی بہاریں ہیں اسی نبی کے صدقے میں, جنت کے غلبہ ہے اسی نبی کے صدقے میں. اگر پلٹ کے جملہ بولوں, حضرت جبرائیل کے بازو ہے میرے نبی کے صدقے میں, حضرت میکائیل کی قوت پرواز ہے میرے نبی کے صدقے میں, حضرت اسرافیل کو سور پھونکنے کی طاقت ہے اسی نبی کے صدقے میں, حضرت اسرائیل کو روح نکالنے کا جو پاور ملا ہے اسی نبی کے صدقے میں. جب کائنات کا ذرہ ذرہ اسی نبی کے صدقے میں ہے تو اب بریلی کا رضا بولا, ہماری آن بولا, ہماری جان بولا, ہماری شان بولا, سنیوں کی پہچان بولا, نقی علی کا لال بولا, رضا علی کا پوتا بولا, تاج الشریعہ کا دادا بولا, اختر رضا کا دادا بولا, مصطفیٰ رضا کا باپ بولا, حامد رضا کا ابا بولا, بریلی کا احمد رضا بولا. جب سب کچھ تیرے لیے تو بریلی کا رضا بولا یا رسول اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکا تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبا تمہارے لیے, بدن میں ہے جا تمہارے لیے. آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. شان کو دیکھو. اسی نبی کے صدقے میں سب کچھ ملا, لیکن علماء کی موجودگی میں. بابا آپ کی سرپرستی میں ایک جملہ بولوں گا, سب کچھ ملا اسی نبی کے صدقے میں, لیکن پتہ کیسے چلے گا؟ زور سے بولو, بولو. حضرت آدم کو مقام ملا, حضرت آدم نے دیکھا نو ڈاؤٹ ان دس میٹر, کیونکہ حضرت آدم دیکھ چکے تھے مسجد اقصی میں. کہاں دیکھے تھے؟ کہاں دیکھے تھے؟ بولو کہاں دیکھے تھے؟ کیونکہ مسجد اقصی میں آدم پیچھے, عیسیٰ پیچھے, موسیٰ پیچھے, کلیم پیچھے, نجی پیچھے, خلیل پیچھے, آمنہ کا لال. بولو بھائی, بولو طلب کے بولو. یہ سب دیکھ چکے تھے. ایک روایت اور بیان کریں, عالم ارواح میں کانفرنس سجی ہے. کہاں سجی ہے؟ یہ وہابی بھی وہاں موجود تھا, لیکن وہ الگ بات ہے. حلالی باپ کی حلالی صلب میں حرامی اولاد تھی, ہے نا بابا؟ ارے جو نبی کا نہ ہوا وہ کیا کہو گے؟ عالم ارواح میں جملہ ذہن میں رکھیں. آدم نے دیکھا, آدم نے دیکھا, پیچھے والوں سمجھ میں آ رہا کہ نہیں؟ آدم نے فرسٹ آف آل ایک کانفرنس آرگنائز کی گئی عالم ارواح میں. اس میں خطیب جس نے خطبہ پڑھا وہ ذات الہی ہے. کیا ہے؟ ذات الہی ہے. جس کے بارے میں خطبہ پڑھا وہ ذات مصطفیٰ ہے, اور جس نے خطبوں کو سنا وہ روح انبیاء ہے. سارے ہی بڑے ہیں. خطبہ دینے والا رب, جس کے بارے میں خطبہ دیا جا رہا ہے آمنہ کا لال, اور جو خطبہ سن رہے ہیں وہ انبیاء کی جماعت. تینوں ہے نا, ایک تو سب سے بڑا, اور یہ دوسری جماعت جو ہے وہ سب انسانوں سے افضل والا ہے, اور جو تیسری ذات ہے وہ تمام نبیوں میں افضل والا ہے. اتنا سمجھ میں آ گیا نا؟ لو سنو, مزہ آئے گا, ایمان تازہ ہو جائے, پورا مجمع کودے گا انشاءاللہ. عشق رسول کا سمندر در دل میں ہوگا, کیونکہ برابر میں 50 کلومیٹر لیٹا ہے سلطان الشہداء فی الہند, جس نے اعلان کر دیا کفر کے تابوت میں, اعلان کر دیا جب تک مسعود غازی کا مزار بہرائچ میں رہے گا تب تک اپنے رہیں ہندوستانی بھی میرے مزار پر آتے رہیں گے.
لو بھائی میں جملہ بدل کے کہہ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہندوستانی آتے ہے نا، ہندوستانی آتے رہیں گے. کیوں کہ یہ میں سلطان الشہداء فی الہند ہوں، تو ہند کی دھرتی سے جو پیار کرے گا میرے مزار پر آئے گا. آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ چلو قاری عبدالحکیم صاحب گھبرا رہے ہیں اندر اندر سے، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ پریشان ہو، جیل تم جاؤ گے، تم سے پہلے میں جاؤں گا، گھبراؤ مت، جلسہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ. طلب کے بولو. اس وقت میں اتنا کامیاب جلسہ ہو گیا قاری صاحب، اور وہ دوسرے کون تھے؟ انوار، جنہوں نے فون کیا تھا ہمیں، انوار بھائی، اللہ سلامت رکھے اس نوجوان کو. کانفرنس ہو رہی عالم ارواح میں، اللہ نے کہا الستو بربکم، کیا کہا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ آؤ بخاری، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، موطا امام محمد، ساری صحاح کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، کتب تاریخ اٹھا کر دیکھ لو. سنو بھائی سنو، خاموشی کے ساتھ. کیپ سائلنٹ اور سمٹائمز آئی ریکویسٹ یو. ساری کتب دینیا، ہسٹری کی تاریخ و کتابوں کو اٹھا کر دیکھو. الستو بربکم کا جب سوال ہو رہا تھا، جواب کسی نے نہ دیا. آدم خاموش، عیسیٰ خاموش، موسیٰ خاموش، کلیم اللہ خاموش، نجی اللہ خاموش. روایت امام محمد باقر کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ امام محمد باقر. امام محمد باقر اس کتاب، اس حدیث کو کوٹ کیا ہے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوہ جلد ثانی میں. ٹھیک ہے نا؟ حوالہ ایسا کوئی ملا کاٹے گا نہیں. امام محمد باقر اس کی روایت کرتے ہیں. لکھنے والے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں. کہتے ہیں جب اللہ نے کہا الستو بربکم، خاموش، آدم کی روح خاموش، عیسیٰ، موسیٰ، کلیم و ذبیح و نجی و خلیل و صفی، ساری روحیں خاموش ہیں. اللہ نے پھر کہا الستو بربکم، ساری روحیں خاموش. اللہ نے پھر کہا الستو بربکم، اب ساری روحیں خاموش ہیں. ایک روح بولی قالوا بلا، طلب کے بولو قالوا بلا، قالوا بلا، قالوا بلا کے نعرے لگا رہی ہے. امام محمد باقر کہتے ہیں جب وہ روح پاک بولی، اللہ نے دیکھا کہ یہ روح بول رہی ہے. آدم خاموش ہے، عیسیٰ خاموش ہے، موسیٰ خاموش ہے، کلیم اللہ خاموش ہے، نجی اللہ خاموش ہے، صفی اللہ خاموش ہے. اب بولنے والا کون ہے؟ بولنے والا کلیم اللہ نہیں، بولنے والا خلیل اللہ نہیں، بولنے والا ذبیح اللہ نہیں. الستو بربکم کہنے والا اللہ ہے، اور جواب دینے والا حبیب اللہ ہے. جشن سلطان الہند کا گھر اور ہمارے سنت تکبیر سبحان اللہ. رب کے بولو سبحان اللہ. بولنے والا اللہ ہے، جواب دینے والا حبیب اللہ ہے، جواب دینے والا حبیب اللہ ہے. اللہ کے حبیب نے کہا یقین یا اللہ اس میں کوئی شک اور ڈاؤٹ نہیں ہے، تو ہمارا رب ہے. تو میرے رب نے کہہ دیا اے آدم صفی اللہ سنو، کلیم اللہ سنو، نجی اللہ سنو، روح اللہ سنو، خلیل اللہ سنو، ذبیح اللہ سنو. ارے آج تمہاری روحوں کی امامت حبیب اللہ نے کی ہے. کل معراج کی رات ہوگی، اسرا کا سفر ہوگا، شب معراج ہوگی، مجھ سے ملاقات ہوگی. اب اس وقت تمہاری جسموں کی امامت اب کوئی اور نہیں کرے گا. جب روحوں کی امامت حبیب اللہ نے کی ہے تو مسجد اقصی میں تمہارے جسموں کی امامت بھی حبیب اللہ کرے گا. حبیب اللہ کون کرے گا؟ حبیب اللہ کرے گا. طلب کے بولو کون کرے گا؟ حبیب اللہ کرے گا. اس لیے شب اسرا میں میرے رسول نے نہ تنہا روحوں کی امامت کی بلکہ جسموں کی امامت دکھا دیا. کلیم اللہ وہ ہے جو پیچھے ہو، خلیل اللہ وہ ہے جو پیچھے ہو، حبیب اللہ وہ ہے جو مسجد اقصی میں